إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود السلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم آج ایک نگاہ صحابہ کرام کی زندگی پر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ پریشانی میں، غم میں، دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کی ہمدردی، ان کا ملن کیسا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ حاجت مند، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ ہر موقع پر اللہ رب العالمین ہر مشکل وقت میں، ہر تکلیف اور ہر تنگی میں اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس قدر محبت، الفت، چاہت تھی جس کی بے شمار مسالے اور میرے اور آپ کے لیے
یہ آئیڈیل نمونہ ہے، ہم ان کی زندگی پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھروں کے اندر چکر لگا کے واپس آیا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، کہتے ہیں میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی ام سلمہ سے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، بتلاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہتی ہے کھانا تو صرف بچوں کے لیے ہے۔ کہا بچوں کو سلا دیجئے، آج کھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کھائے گا۔ وہ مہمان کے لیے کھانا لگاتی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اور ساتھ یہ کہتا ہے کھانا ایک بندے کا ہے، اور ساتھ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں۔ کہا آپ کسی بہانے سے دیا بجھا دینا تاکہ ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، رات گزر جاتی ہے، رات بیت جاتی ہے، صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا سیدنا ابو طلحہ انصاری سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہا اللہ رب العالمین کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ صحابہ کرام میرے عزیز بھائیوں ایسے تھے، میدان جنگ ہے، جہاد کا مارکا سجا ہوا ہے، جنگ یرموک کے اندر 3 صحابہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، شہادت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کوئی پانی پلا دے۔ ایک صحابی رسول وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، پانی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اکرمہ کے پاس جب پہنچتا ہے دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، وہ اشارہ یہ کرتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی کو پلا دیجئے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو تیسرے کی بھی نگاہ پانی کے اوپر ہے، کہتے ہیں اس کو پلا دیجئے۔ وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، میرے بھائیوں اللہ اکبر، تینوں صحابہ کرام بغیر پانی پیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ قربانی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کا مارکا سجا ہوا ہے، اعلان کیا صحابہ مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آتے ہیں اور دل میں یہ کہتے ہیں کہ میں آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جیت جاؤں گا، میں آج سبقت لے جاؤں گا، میں آج مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھ رہے، کہتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا لے آیا ہوں، گھر میں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق سے پوچھا آپ کیا لائے ہو؟ کہ اپنے گھر کا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ وہ ان کاموں میں میرے عزیز بھائیوں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آؤ ایک نگاہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی زندگی پر ڈال کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام قبول کرتے ہیں، مکہ کی سرزمین پر بہت بڑے تاجر ہے، بہت مالدار ہے، اللہ نے بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑا مقام دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی بڑی عزت ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، اپنے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بساتے ہیں، اور سفر کا
ارادہ کرتے ہیں، اپنا سارا کاروبار ختم کرتے ہیں، ساری تجارت اور اس وقت کا مال اپنے ہاتھ میں سمیٹتے ہیں، ایک سواری لیتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، والدین بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، سواری کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ ابھی آگے بڑھے نہیں، سسرال والے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بیوی پیچھے بیٹھی ہے، گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا یہ بیٹی ہماری لے کے نہیں جا سکتا، جب تک تو ہمارے ایمان پہ تھا، ہمارے دین پہ تھا، تو یہ بیٹی ہماری تیرے حوالے تھی، اب اس کو تو لے کے نہیں جا سکتا۔ بازو سے پکڑ کے نیچے اتار لیا جاتا ہے، ماں باپ، گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ اللہ اکبر، بچے کی محبت ان سے پوچھے جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اور بیٹا بھی ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا چھین لیا جاتا ہے۔ بھائی بھاگتا ہوا آتا ہے، عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا اس سواری سے نیچے اتر جا، یہ سواری تو لے کے نہیں جا سکتا، یہ عزت، یہ مقام، یہ شہرت تجھے ملے تھی تو ہماری وجہ سے ملی تھی، یہ لے کے نہیں جا سکتا۔ دوسرا بھائی آتا ہے، اس وقت کی ساری دولت میرے بھائیوں چھین لیتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص، ایک ایسا تاجر جس کا سارا مال لے لیا گیا ہو، اس کی بیوی اس سے چھین لی گئی ہو، اس کا بچہ اس سے لے لیا گیا ہو، اس کے پاس جو سواری ہے وہ اس سے لے لی گئی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو، اس کی زندگی کیسے کٹے گی؟ ذرا ایک لمحہ کے لیے تصور کیجئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی، وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، صحراؤں کو عبور کرتے ہیں، پیادل سفر کرتے ہیں، کہاں مکہ کی سرزمین اور کہاں مدینے کی سرزمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز سے فارغ ہوئے نگاہیں پڑتی ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف پر۔ کہ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو ہے، اونٹ پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، جسم کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنا سب کچھ قربان کر کے آ گیا ہوں۔ کہا بیوی تھی لے لی گئی، بچہ تھا چھین لیا گیا، مال ساری زندگی محنت کرتا رہا، وہ مال مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد الرحمن، اگر تو نے اسلام بچا لیا، اگر تو نے دین بچا لیا، اگر تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچا لی تو تو نے سب کچھ بچا لیا۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن تو سب کچھ قربان کر کے آیا ہے، عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آیا ہے، عبد الرحمن کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 گھر ہے، میں ایک گھر عبد الرحمن بن عوف کو دینے کا اعلان کرتا ہوں اسی مجلس کے اندر کہ میرا ایک گھر وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیجئے۔ دوسرا صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، اس وقت پردہ فرق نہیں ہوا تھا، صحابی رسول کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیوییں ہیں، آپ عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیجئے وہ دونوں کو دیکھ لے، جو عبد الرحمن بن عوف کو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ تھے صحابہ اکرام جن کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک محبت تھی اپنے بھائیوں کے لیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کافروں کی قید میں ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کے ابتدائی ایام ہے، انتہائی زیادہ کمزور ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق ہر مجلس کے اندر یہ کہتے کب ہم اپنے بھائی کو ان کے پنجے سے آزاد کروائیں گے، کب ہمارے بھائی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس ظلم سے نجات ملے گی۔ تبتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، جسم کو آگ سے دہا جاتا،
گلی محلوں میں گھسیٹا جاتا، مالک اس کا یہ کہتا بلال تو اسلام چھوڑ دے، تو دین چھوڑ دے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ وہ تکلیفیں برداشت کرتا چلا جاتا، وہ عہد کی آوازیں لگاتا، لیکن وہ کہتا اللہ کی قسم مرنا تو قبول ہے، کٹ جانا تو قبول ہے، جل جانا تو قبول ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ ایسی محبت تھی، ایسا آپس میں ایک رشتہ تھا، آپس میں ایک ایسا تعلق تھا، ایک ایسی محبت تھی میرے عزیز بھائیوں۔ وہ محبت ایمان کی ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے، وہ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی حدات میں، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی جگہ میں جب وہ کسی مسلمان کو پریشان دیکھے، اس کو تکلیف میں دیکھے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بے تاب ہو جائے، وہ بے چین ہو جائے، وہ اس درد کو اپنا درد محسوس کرے، اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا میرے بھائیوں۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی تنگی میں نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کی مدد میں، اس کو نکالنے میں، اس کے ساتھ تعاون میں، اس کوشش میں وہ دن رات لگا رہتا ہے کہ میرا بھائی اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس کو کب نجات ملے گی۔ وہ تب چین سے بیٹھتا ہے جب اس کو اس پریشانی سے نکال لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم مال جمع کر کے بیٹھے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر کے پھر اس کی گنتی کرتے ہیں اور پھر یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مال تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ مال جو تم نے پہن لیا، ایک وہ مال جو تم نے کھا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل مال تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی تاجر نہیں آیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اور پہاڑ جتنا مال ہو، میں 3 دن سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے لوگ، لیکن کوئی خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ اما السائل فلا تنہر، وہ کسی کو خالی نہیں لٹایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ملے گا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے عزیز بھائیوں کیا کیا؟ کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کو دے دو۔ صحابہ اکرام دیکھنے لگے کہ اسلام قبول نہیں کیا، ایک بدو، ایک دیہات سے آنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ سارے کا سارا ریوڑ اس ایک شخص کو دے دو۔ وہ ریوڑ لے کے اپنی بستی میں جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، کہتے ہیں لوگوں محمد نوازتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نوازتا ہے، محمد بہت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ پورے کی پوری بستی میرے عزیز بھائیوں دار اسلام میں داخل ہوتی ہے، لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے، لوگوں کا ساتھ دے کے، لوگوں کی پریشانی میں، لوگوں کی تکلیف میں شامل ہو کے آپ ان کے دل جیت سکتے ہیں، ان کے عقیدے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ اکبر 4 پارے کی پہلی آیت پڑھے، اس کی تفسیر میں جائیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اس وقت تم میں سے کوئی شخص نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے، مما تحبون،
جاؤ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری نہ ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو، جسے تم سب سے زیادہ محبت نہ کرتے ہو، اور اسی میں اللہ اکبر ابو طلحہ انصاری کا وہ باغ کا واقعہ، اللہ اکبر، اسی کے اندر آپ کو ملے گا تفسیر میں جا کے۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں، اسی کے اندر گھر بنایا ہوا ہے، وہ کھجورہ کا باغ کا مجھے اسے بڑی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جذبہ تھا، یہ ہماری اور آپ کی تربیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر جاتے ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجرہ عائشہ کے اندر اپنی قبر کی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ جا کے عائشہ سے یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتا ہوں، مجھے وہاں پر دفن کیا جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ میں اپنی قبر کی جگہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دینے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ وہ صحابہ تھے میرے عزیز بھائیوں جو اپنا سارا مال پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے تھے، اپنے مال کی قربانی دیتے تھے، اپنے وقت کی قربانی دیتے تھے، وہ کسی لمحہ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے میرے عزیز بھائیوں۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ اکبر پکڑ کے جب دبایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لوٹتے ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دیکھتی ہے، پوچھتی ہے، کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے کسی جن نے بڑے زور سے دبایا ہے، میرے اوپر شدید وہ مشکل میں اور بخار آیا ہوا ہے، زملونی مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑائیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تسلی دیتی ہے، وہ حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ ابھی تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلیف کا کام کیا کرتے تھے، وہ خدمت کا کام کیا کرتے تھے، وہ خود کماتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، وہ لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، وہ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہ لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا میرے عزیز بھائیوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی میرے عزیز بھائیوں میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے۔ اور ایک نگاہ عبداللہ بن حذیفہ کی زندگی پر ڈال کے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں میدان جہاد کے معرکے میں کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اصرار ذرا دیکھے، ذرا اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دیکھے، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ کہتا ہے عبداللہ تو اسلام چھوڑ دے، تو ہمارے دین کے اوپر آ جا، میں تجھے اپنی بادشاہی آدھی تیرے حوالے کر دوں گا، آدھے علاقے پہ حکومت تو کرنا، آدھے پہ حکومت میں کروں گا، اور میری ایک ہی بیٹی ہے وہ میں تیرے نکاح میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اور جو تم مانگے گا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نوجوان خوبصورت صحابی رسول وہ نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم اس سے کئی گنا زیادہ میں موت کو ترجیح دوں گا، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا عبداللہ پھر تو جانتا ہے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا۔ وقت کا بادشاہ اعلان کرتا ہے، کہتے ہیں لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک بہت بڑی دیگ منگواتا ہے،
اور آگ کو جلا کے اس کے اوپر دے اس کے اندر تیل کو بڑکاتا ہے۔ دو مسلمان قیدیوں کو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا، کہا عبداللہ تجھے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھنا ہوگا۔ عبداللہ بن حذیفہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان قیدیوں کو لایا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ان کے جسم سے گوشت علیحدہ ہو گیا، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، وہ جل کے راکھ بن گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بتا تیرے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا، تجھے بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا جائے گا، تجھے بھی اسی طرح جلا دیا جائے گا، تب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف شہرت ہے۔ آج ہماری دوڑ اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے دنیا کا مال مل جائے، مجھے دنیا کی شہرت مل جائے، مجھے کوئی مقام مل جائے، مجھے کوئی مرتبہ مل جائے۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا، اس دیگ کے اندر پھینکنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے ذرا میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کرے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وقت کا بادشاہ چیخ کے کہتا ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، عبداللہ آج موت سے ڈر گیا ہے، عبداللہ میری بات مان لے گا، عبداللہ کو جو بات میں نے کہی ہے اس کو تسلیم کر لے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں رویا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میرے کندھوں کے اوپر گناہوں کا اس قدر بوجھ ہے، میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ کبھی میں نے بھی تنہائی میں رات کی تاریکی میں اٹھا ہوں، میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اپنی ماضی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہو اور میں اللہ سے یہ رو کے یہ دعائیں کی ہو اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی عبداللہ اسی طرح جلا دیتا، عبداللہ اسی طرح کٹوا دیتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کیا منظر دیکھتی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا عبداللہ پھر میری دوسری بات ہے، آپ ایسا کر دیجئے کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لے، تجھے نجات مل جائے گی، تجھے زندگی مل جائے گی، تو زندہ دنیا کے اندر رہ سکے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں میں تیرے منہ کے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ غصے میں آتا ہے، کہتا ہے عبداللہ تو جانتا ہے تجھے سزا دی جائے گی، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کہا مسلمان کبھی شہادت سے گھبرایا نہیں کرتے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کہا کہ پھر اچھا آپ ایسا کر دیجئے، آپ میرے چہرے ماتھے کا بوسہ لیں گے، آپ کے جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں سب کو نجات مل جائے گی، سب کو رہائی مل جائے گی۔ عبداللہ بن حذیفہ نے میرے عزیز بھائیوں اپنے لیے نہیں، ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کو رہائی کے لیے، ان کو کافروں سے نجات کے لیے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جہاد کا یہ لشکر، مسلمانوں کے یہ قیدی جب وہاں پہنچتے ہیں، یہ سارا واقعہ جب بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذیفہ نے اپنے بھائیوں کے لیے اس قدر اگر قربانی دی ہے تو سب سے پہلے عمر بن خطاب امیر المؤمنین وہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ لے گا اور پھر لائن لگا کے سارے صحابہ کرام اس کی پیشانی کا بوسہ لیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں وہ اس قدر اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ بھوکے رہتے، وہ پیاسے رہتے، لیکن اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ تربیت میرے عزیز بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی مسلمانوں کی ہے۔ میدان جنگ میں صحابہ کرام کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگا، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں, اپنا کرتا مبارک اٹھا کے کہتے ہیں میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول یہ منظر دیکھتا ہے, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے برداشت نہ ہوا, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. گھر میں جا کے دیکھتا ہے, اپنی بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کیا ہے. کہا ایک چھوٹی سا بکری کا بچہ ہے اور 2-2.5 کلو جو ہے. کہا آپ کھانا تیار کیجئے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے کے آتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بھوک کے اندر مبتلا ہے. وہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے, یہ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے چند صحابہ 4-5 افراد کو آپ لے لیجئے اور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, 1400 کا لشکر ہے, 1400 کے لشکر کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آج آپ سب کی دعوت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ ہے. وہ بھاگتا ہوا گھر میں جاتا ہے, کہتا ہے اپنی بیوی کو پریشانی میں مبتلا, کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کے لشکر کو دعوت دے دی, اب ہمارا بنے گا کیا. بیوی حوصلہ بڑھاتی تھی, وہ حوصلہ بڑھانے والی ہوا کرتی تھی. کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, 1400 کا لشکر وہ کھانا کھاتا ہے. جاؤ کتب حدیث اٹھا کے دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف مبارک کو سنڈیا کے اندر ڈالا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں, آج ہمارے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہے. آج میرے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے, میرے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا کوئی رشتہ دار, میرا کوئی عزیز میری گلی میں, میرے محلے میں, میرے علاقے میں, میرے پڑوس میں وہ کسی پریشانی کے اندر, کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے, تو میں نے اپنے اوپر اس کو ترجیح دے کے اس کی مدد کرنی ہے, اس کا ساتھ دینا ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اللہ اکبر. اور میرے عزیز بھائیوں, آج جو حالات پچھلے جمعرات کو آپ کے سامنے بنے, کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئی اور آج تک آپ کے بھائی اس خدمت میں مصروف ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں, ہم نے دیکھے وہ گھر دیکھے. ایک نوجوان اپنے گھر لے کے جاتا ہے, 1 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی, اس کا سارا گھر کے اندر پانی, کہتا ہے آنکھوں میں آنسو ہے, رونے لگا, کہتا ہے 1 ماہ پہلے میری شادی ہوئی ہے, میرا سارا فرنیچر, میرا سارا سامان جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. ہم نے تسلی دی, ہمیں سکھایا یہی گیا ہے آپ نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہے, آپ نے تسلی دینی ہے. جاؤ, آپ زیادہ دور نہیں ہے, جا کے یوسف گوڑ کا مناظر اپنی آنکھوں سے ذرا آپ دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر. لوگوں نے بچے مچھروں کے اندر, گندگی کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں, پانی, بارش کا پانی آج تک وہاں پہ موجود ہے, اور لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہے, شدید تکلیف میں مبتلا ہے. بھائی ہمیں کہتے ہیں آپ تو ان کو ہڈ حرام بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہے. ہم کسی کے پاس یہ التجا لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے آؤ, یہ منظر دیکھو تو صحیح, شاید تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے, شاید تمہیں اپنا ضمیر جھنجھوڑے کہ نہیں یہ ہمارے کرنے کے کام ہے, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے, ان کا ساتھ ہم نے دینا ہے. لیکن آگے سے یقیناً یہ باتیں سننے کو ملتی ہے, یار چھوڑے ان کاموں کو, اور بڑے کرنے کے کام ہے. یہ بھوکے ہیں تو ان کو بھوکا رہنے دو, ان کو مچھر کاٹتے ہیں تو کاٹنے دو, ان کے پانی کا مسئلہ ہے تو ہونے دو. ان کو کس نے کہا تھا کہ وہاں جا کے پناہ لے لو. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں, جن کے پاس وسائل تھے, جن کے پاس مال تھا, جن کے پاس دولت تھی, انہوں نے تو وہاں سے ہجرت کی ہے, وہ وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں, دوسری جگہ کرائے پہ مکان لے لیا. جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بیچارے کہاں جائیں. تو میرے عزیز بھائیوں, پتہ نہیں میں آپ کو اپنی بات سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں. آج ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں, ہم ان کے دستے بازو بنے. ہم جا کے کچھ نہیں کر سکتے, ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں, ان کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں, ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں پریشان نہ ہو, اللہ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ چند جملے کہنے سے بھی حوصلے بلند ہو جایا کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے, اللہ تعالی ہم سے
خدمت انسانیت کا کام لے لے، اللہ تعالی ہم سے امت کو جوڑنے کا کام لے لے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔